کہتے سب لوگوں کی مغفرت ہو گئی، لیکن 4 لوگ ایسے بچے ہوئے ہیں کہ 4 لوگوں کی مغفرت یہ رات بھی نہیں ہوئی ہے. کہ یہ رات 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوئی ہے تو کوئی ایسی رات نہیں ہوگی کہ اس شخص سے بخشش ہو جائے. سب سے پہلے فرمایا کہ شراب کا عادی، مسلسل شراب پینے والا، اس شخص کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی. نمبر 2 پر فرمایا والدین کا نافرمان. نمبر 3 پر فرمایا گیا کہ چینہ رکھنے والا. نمبر 4 پر فرمایا گیا قطع تعلق کرنے والا، رشتہ داروں کو توڑنے والا. الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفى وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراک ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم و مکرم سامعین کرام اور عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا، احسان ہوا کہ جس پاک پروردگار نے مجھے اور آپ کو تمام تر مشغولیات سے نکال کر ایک اہم مجلس میں شرکت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. یہ ہم سب کے لیے سعادت مندی ہے، خوش قسمتی کی بات ہے. لوگوں کو ایسے مجالس نصیب نہیں ہوتے. کچھ لوگ ایسے ہیں آنا چاہتے ہیں ایسے مجالس کے اندر، لیکن دواخانوں کے چکر نے انہیں پریشان کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتے. آنا چاہتے ہیں لیکن پاؤں جواب دے چکے ہیں، نہیں آ سکتے ہو. کچھ لوگ آج شرکت کرنا چاہتے تھے، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ گھر پر میت ہو گئی، نہیں آ سکتے. ایسے ایسے حادثات ہیں کہ جس کا کیا کہنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر کرم فرمایا ہے، اس لیے اس مالک کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کے اندر اضافہ فرماتے چلے جائیں گے. اگر ناشکری ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیں گے. اور فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہو جاوے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزقوں کو نہیں چھینتے. اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت اولاد کو نہیں چھینتے، بلکہ سجدوں کی توفیق چھین لیتے ہیں. سجدہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے، وہ شرک ہے. کسی کے سامنے اگر کوئی انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ شرک کہلائے گا. ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا گناہ ہے، جرم عظیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے، زنا جیسے گناہ کو اس کو بھی معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے. اس لیے شرک سے ہمیں بچے رہنا چاہیے. ہماری پیشانی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کے دربار میں جھکنا چاہیے، جہاں کہیں بھی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ہر حال میں منانا چاہیے کہ مالک 360 دن تو نے اچھا رکھا ہے، 350 پہ 5 دن اچھا رکھا ہے. 5 دن تھوڑی تکلیف آ جائے تو ہائے ہائے نہیں کرنا چاہیے. جس نے مجھے اور آپ کو 355 دن اچھا رکھے ہیں، وہی مالک ہے جو جہاں کی وجہ سے بیماری آئی ہے. بیماری ادھر ادھر سے نہیں آتی، بیماری دینے والا بھی وہی ہے، شفا یابی دینے والا بھی وہی ہے. سب کچھ اسی سے مانگنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں. جو کچھ مانگنا ہے اسی سے مانگنا ہے، اور اس کے علاوہ دینے والا بھی کوئی نہیں. وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ بندے مجھ سے مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں. تم مانگتے نہیں ہو، یہ دنیا کا دستور ہے.
کوئی انسان اگر کسی کے پاس ایک مرتبہ جاتا ہے، دے دیتا ہے، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ جائے تو اسے ہکال دیا جاتا ہے، دھتکار دیا جاتا ہے. لیکن وہ مالک دو جہاں ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم نہیں آتے ہو تو مجھے ناراضگی ہوتی ہے، بار بار آیا کرو. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ہے. یہ مبارک گھڑی ہے، مبارک دن ہے. ہم نے دیکھا ہے، کئی ایسوں کو دیکھا ہے کہ جو گزشتہ سال اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے آج ہمارے درمیان نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال ہم میں سے کون رہے کون نہ رہے کہہ نہیں سکتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ عبادت میں لگا رہنا چاہیے. یہ مشغولیات تو ہر انسان کے ساتھ میں ہے. مشغولیات کبھی چھوڑنے کی یہ مشغولی جو ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے یہ قبر تک یہ چھوٹنے کی نہیں ہے. اس لیے وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. غنیمت سمجھے اپنے آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے. تمام تر شرک و بدعات سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اللہ کو ماننے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ والے صف میں کھڑا کیا ہے ہم سب کو. اور اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ گولڈن چیز عطا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو. اس سے بڑھ کر نہیں کوئی چیز نہیں ہے. اس کے بغیر جنت جا ہی نہیں سکتا انسان، اس کے بغیر جہنم سے بچ ہی نہیں سکتا انسان. اگر وہ چیز نہیں ہے، انسان دنیا میں لٹاتا ہے اپنا مال و دولت تو اس کا بدلہ اسے یہی دے دیا جائے گا. آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے. آخرت میں بدلہ پانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، یہ ضروری ہے، ضروری چیز ہے. موبائل میں بات کرنے کے لیے کرنسی ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے ایمان کا ہونا ضروری ہے. ایمان کے بغیر کچھ نہیں. ایمان کے بغیر زندگی گزارنے والے حیوانات بھی ہے، جانور بھی ہے، وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمایا ہے. بارش کون برساتا ہے؟ زمین سے دانے کون اگاتا ہے؟ کس کی ہمت ہے؟ بارش کون برساتا ہے؟ اتنی دور سے اگر بارش آ جائے انسان تباہ و برباد ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ان کو برساتے ہیں. انسان خوش اخلاقی کے ساتھ میں، خندہ پیشانی کے ساتھ میں، بچے نہاتے ہیں، نوجوان کبھی نہاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ کس کی قدرت ہے؟ چھوٹی معمولی چیز اوپر سے پھینک کر دیا جائے اس کی رفتار زیادہ ہو جاتی ہے. پانی کے قطرات یہ ابابیل کے جو چوچوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنکریاں ڈالی تھی اس سے کم نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ وہی تمام چیزوں کو تھام کر رکھا ہے. یہ بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان کو بنایا ہے. اس جہان میں بسنے والی چیز یہ تمام چیزیں اللہ کی ہے. اللہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے، یہ مخلوقات، یہ حیوانات، یہ درندے، یہ پرندے، یہ چرندے تباہ و برباد نہ ہو جائے. اللہ نہیں چاہتے. اللہ ہی نے تو پیدا کیا ہے. کون ماں چاہتی ہے کہ ماں اپنے بچوں کو اپنے سامنے مار دو؟ نہیں چاہتی ہے ماں. 70 ماؤں سے زیادہ اس پاک پروردگار ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارا خیال بھٹکا ہوا ہے. تمام چیزوں کو چھوڑ کر کدھر بھٹک گئے ہیں؟ آنا ہے، پٹری پر آنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو اسی رات میں اتارا ہے. اسی رات سے مراد شب قدر میں اتارا ہے. شب قدر 5 راتوں میں گھوما کرتی ہے. 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے. یہ 5 رات ہے. اس 5 راتوں میں ٹٹولا جائے، عبادت کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ رات عطا فرماتے ہیں. شب قدر کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو اتارا ہے. سوال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو وقتاً فوقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر سے لے کر 63 سالہ زندگی تک قرآن نزول ہوتا رہا. کبھی مکی زندگی میں، کبھی مدینی زندگی میں، کبھی احد پہاڑ کے اندر، کبھی مکہ کی گلیوں کے اندر، کبھی مدینہ کی گلیوں کے اندر، کبھی مدینہ کی گھاٹیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نزول کروایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ تو سچے ہیں.
جھوٹے تو عام ہے، اللہ کا قرآن ہی کہتا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پڑھنے سے پہلے فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے پڑھنے والوں ذرا غور سے دیکھنا، کھولنے سے پہلے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں، جو انسان شک اگر کرے تو خارج عن الاسلام ہے۔ ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، ہندوستان کے خلاف اگر ہم کچھ کر لیں گے تو ہم پر مقدمہ دائر ہو جائے گا۔ اللہ وہی کہتے ہیں کہ میرا کلام ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر رتی برابر بھی شک نہیں کرنا، اگر کر لیا تو ایمان سے نکل جاؤ گے۔ وہی قرآن اعلان کرتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر کی رات کے اندر نازل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا، اور جب جب بھی ضرورت پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتے رہے، آسمانی دنیا سے اتارتے رہے، اور فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بنی اسرائیل کے نبی گزرے ہیں، ان کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں فرمایا کہ ان کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی، اب ان کی عمریں کے ساتھ ہمارا اگر مقابلہ کیا جائے تو اعمال کے اندر، نیکیوں کے اندر، نماز کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے اندر ان کی زندگی آگے بڑھ جائیں گی، ہم پیچھے ہو جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لاحق ہوئی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دیا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، سال کے اندر ایک رات ایسی آئے گی، اور فرمایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام 80 برس تک، 80 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے سجدہ پیشانی کو ٹکاتے رہے، 80 سال تک۔ ہماری عمر اتنی نہیں ہے، 80 سال تک پیر جھپکنے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں منہمک رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 950 سال ان کی عمر عطا کی تھی، 80 سال ان کے لیے معمولی ہے، 80 سال ان کے لیے معمولی ہے۔ 80 سال کی زندگی پلک جھپکنے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے میں گزار دیے۔ فکر لاحق ہوئی کیا کرنا چاہیے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا کہ ایک رات ایسی آئے گی تمہاری امت کے لیے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہوا کرے گی۔ علماء کرام فرماتے ہیں جس کو یہ رات نصیب ہو گئی تو 83 سال 4 مہینے عبادت کے اندر لگا دیا، اور فرمایا خیر من الف شہر، خیر کے معنی بہتر، خیر کے معنی بہتر ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ 83 سال 4 مہینے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا خشوع ہوگا، جتنا خضوع ہوگا، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے اندر اپنے آپ کو لگائیں گے، کھپائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے سب کچھ قربان کر کے آ جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کے ساتھ عطا فرمائیں گے۔ کتنا زیادہ لیں گے اس کا کوئی الفاظ نہیں ہے۔ اور اسی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ اے عرش کے اٹھائے ہوئے فرشتے، جاؤ میرے بندے ہیں، انہیں بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، تمام چیزوں کو پسے پشت ڈال کر مجھے راضی کرنے کے لیے تن کا روزہ رکھا ہے۔ رات میں انہیں جہنم کی آگ نے انہیں ستایا ہے، جہنم کے ڈر نے انہیں ستایا ہے، رات کو آخری حصے کے اندر کھڑا ہے، جاؤ ان کے ساتھ میں مصافحہ کرو۔ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی چھٹی کر دیتے ہیں، حضرت جبرائیل امین کے ساتھ میں ایک فرشتوں کی جماعت آتی ہے، تمام اٹھنے والے، بیٹھنے والے، تسبیح پڑھنے والے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، نماز ادا کرنے والے تمام لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ فجر تک آمین کہتے رہو۔ جس کے ساتھ اگر فرشتے، مقرر فرشتے اگر مصافحہ کرے اور جن کی دعاؤں پر آمین کہے،
चाहे वो इंसान बर्बाद हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का ठिकाना बनाया है। जहन्नम से अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स की दूरी अता फरमा दी है। इससे बढ़कर क्या होगा? ये मुबारक दिन है, मुबारक घड़ी है। और हाँ, याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला इसी रोज, यही शब कदर के रोज तमाम लोगों की मगफिरत फरमा देते हैं। सब लोग मगफिरत, सब लोगों की मगफिरत हो जाती है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रात के आखिरी हिस्से में जब वक्त खत्म हो जाता है, तहज्जुद का वक्त खत्म हो जाता है, फजर का वक्त शुरू हो जाता है, तमाम जमात को कहते हैं चलो, हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। तमाम लोगों को ले जाते हैं, फरिश्ते कहते हैं क्या इन लोगों की मगफिरत हो गई? कहते हैं सब लोगों की मगफिरत हो गई, लेकिन 4 लोग ऐसे बचे हुए हैं कि 4 लोगों की मगफिरत ये रात भी नहीं हुई है। कि ये रात 4 लोगों की मगफिरत नहीं हुई है तो कोई ऐसी रात नहीं होगी कि उस शख्स की बख्शिश हो जाए। जो बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ाई नहीं किया तो दूसरी जगह खेत में कहाँ पढ़ाई कर सकता है? जो तालिब इल्म मदरसे की 4 दीवारी के अंदर नहीं बना, बाहर जाकर वो बच्चा कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता वो बच्चा। मस्जिद वाले माहौल के अंदर जिसकी जिंदगी अच्छी नहीं है तो बाहर वाली जिंदगी में कैसे अच्छी हो सकती है? इसलिए इस रात जिन लोगों की मगफिरत अगर नहीं हुई है वो खसारे में रहा है। हज़रत शेख ने भी इसका तज़किरा फरमाया। और 4 लोगों में कौन है? सबसे पहले फरमाया कि शराब का आदमी, मुसलसल शराब पीने वाला। गुनाहों के हम सब तो पुतले हैं, गुनाह तो हम सब से हो ही सकता है। फरमाया गया कि गुनाहगार, बेहतरीन गुनाहगार वो है, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो इब्ने आदम गुनाह करने वाले हैं, आदम की औलाद गुनाह करने वाले हैं। सबसे बेहतरीन गुनाह करने वाले वो हैं जो तौबा करने वाले हैं, जो तौबा करने वाले हैं। फरमाया गया कि शराब का आदमी, मुसलसल शराब पीने वाला, उस शख्स की इस रात भी मगफिरत नहीं होती। नंबर 2 पर फरमाया वालिदैन का नाफरमान, वालिदैन का नाफरमान, वालिदैन की नाफरमानी। इसको मामूली न समझा जाए, लोग मामूली समझते हैं। कड़ाके की ठंडी होती है, लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों के लिए, अपनी घरवाली के लिए, अपने लिए ब्लैंकेट का इंतजाम करते हैं। बूढ़ी माँ एक तरफ बेड पर सोई हुई रहती है और कड़ाके की ठंडी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती है। अगर बेटे को कहा जाए तो बेटा डांटने ढपटने लग जाता है। माँ इस हालत में जिंदगी गुजारती है और बच्चे आला सोफे पर जिंदगी गुजारते हैं। माँ को यूं ना समझा जाए माँ से बढ़कर दुनिया की कोई दौलत नहीं है, दुनिया की तमाम दौलतें मिल सकती है। माँ चली गई तो दुआ कबूल होने के लिए अब तुम्हें सोचना पड़ेगा। माँ जब भी दुआ करती है तो अल्लाह तबारक व तआला अर्श अज़ीम पर कबूल फरमाते हैं। फरमाया गया नंबर 2 पर वालिदैन का नाफरमान, उस शख्स की मग़फ़िरत नहीं होती। नंबर 3 पर फरमाया गया कि चीना रखने वाला। नंबर 4 पर फरमाया गया कता ताल्लुक करने वाला, रिश्तेदारों को तोड़ने वाला। और उसकी तशरीह यह है कि मुसलसल शराब पीने वाला इंसान से गलती हो जाए, एक मरतबा चला जाए, दूसरी मरतबा चला जाए, लेकिन अगर माफी, अल्लाह तबारक व तआला माफ करने वाले हैं। शैतान ने भटका दिया था, शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है कि नमाज मत पढ़, जा शराब पी, खिंजीर खा, लोगों के साथ में झगड़े कर, लोगों के साथ में बुरा बर्ताव कर। ये हुक्म होता है, दिल चाहता है, नौजवानी के आलम में है, नौजवान क्या चाहता है। अच्छा एक बात ये भी बतला दूं कि इंसान जब छोटा होता है 12 साल की उम्र में तो उतना एहसास नहीं होता है। जब वो 15 साल की उम्र हो जाता है तो आगे बढ़ने लग जाता है। 21 साल की उम्र हो जाती है तो यही चाहता है कि मारो किसी को। कोई अगर जर्रा बराबर अगर हरकतें करता है तो मारने के लिए दौड़ पड़ता है। तो नौजवानी का आलम है। अगर पी भी लिया होगा लेकिन अगर उसने तौबा कर ली, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएंगे, तौबा कबूल फरमाएंगे। लेकिन मुसलसल पी रहा है, जान रहा है, बस्ती के लोग भी जानते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग जानते हैं कि शराबी है, नशे की आलम में, नशे की हालत में जिंदगी गुजार रहा है, मुसलसल शराब पी रहा है, उस शख्स की इस रात मग़फ़िरत नहीं होती। नंबर 2 पर वही ना, माँ बाप का नाफरमान।
کسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو اف تک بھی نہ کہا جائے، قرآن اعلان کرتا ہے۔ اس لیے ماں کی خوشنودی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خوشنودی سمجھتے ہیں، ماں باپ کی ناراضگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ناراضگی سمجھتے ہیں۔ ماں باپ اگر خوش تو اللہ خوش، اللہ خوش تو جنت کا ملنا ہمارے لیے آسان۔ ماں باپ ناراض، اللہ ناراض، اللہ ناراض، رسول ناراض، رسول ناراض تو ہمارے لیے جہنم میں جانا طے ہے۔ اللہ ناراض ہے تو پھر جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ دو چیز ہے، جنت ہے یا جہنم ہے۔ ماں باپ راضی، اگر ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت ہے، فرمایا گیا ماں اگر راضی ہو گئی تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ باپ اگر راضی ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، اگر باپ راضی ہے تو جنت کا دروازہ کھلے گا، ورنہ جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ نمبر 3 پر کینہ رکھنے والا، کینہ کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں غلط سوچنا کہ مجھ سے بڑھ کر زیادہ کیوں بڑھ رہا ہے، اسے نیچے گھسیٹا جائے، نیچے اتارا جائے، اسے مارا جائے، لوگوں کے سامنے ذلیل کیا جائے۔ قرآن بیان کرتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو عزت دینا چاہیں گے اس کو کون ذلت دے سکتا ہے، ذلیل کر سکتا ہے، اور جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے، دنیا کی طاقتیں مل کر آ جائے، اس کو اگر عزت کے مقام پر بٹھا دے اس کو عزت نہیں دے سکتا۔ قرآن اعلان کرتا ہے، قرآن اعلان کرتا ہے کہ آج ہماری حالت کیا ہو گئی ہے کہ کوئی کمزور ہے تو اس کی مدد کرنے کے بجائے ہم کام کھینچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے تو کہا کہ جو لوگ لاچار ہیں، مسکین ہے، یتیم ہے، خیال کیا جائے۔ زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرض کیا ہے تو ان کا خیال کون کرے گا؟ مجھے بہترین صدقہ، مجھے زکوٰۃ کون دے گا؟ اللہ تو لینے والے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان غریب مسکین لاچاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مالداروں کو حکم دیا ہے۔ جو مالدار اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچہ نہیں کرتے ہیں ان کا پیسہ، ان کے پیسے پولیس اسٹیشن میں، شراب کے اڈوں میں، زنا کے اڈوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ لگاتے ہیں، الیکشنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ لگاتے ہیں، اچھے کاموں میں نہیں لگاتے، اچھے کاموں میں نہیں لگاتے۔ اور سیدھا نمبر 4 پر فرمایا گیا کہ جو رشتے کو توڑتا ہے، رشتے کو جوڑنا چاہیے۔ قاضی صاحب نے پڑھایا تھا قبیل تو کہ آپ کو قبول ہے، ہاں ہم نے قبول کر لیا، اب قبول کر لیا تو دیوالی زندگی بن گئی۔ اس گھر والی کے جو ماں باپ ہے وہ ہمارے لیے بھی ماں باپ ہے، اس عورت کے لیے یہ لڑکے کے ماں باپ ان کے لیے ماں باپ ہے۔ رشتہ جوڑنا چاہیے، رشتہ جوڑنے کے بجائے اگر توڑنے پر لگ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پٹاری پھیر دیں گے، سب لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، زنا کرنے والوں کی مغفرت، لیکن ان 4 لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، یہ خطرناک گناہ ہے، دیکھنے میں ہے تو کینہ اس سے میری دشمنی ہے، میں نہیں جا سکتا اس کے بعد۔ ارے بھائی جا نہیں سکتا ہو تو بول کر کیا فائدہ؟ کہو کہ اللہ اس کے بھی دل کو نرم فرما دے، میرے بھی دل کو نرم فرما دے، اللہ دونوں کی دوستی بڑھا دے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ عید کے موقع پر جس کی دشمنی ہو جاتی ہے، عید کے موقع پر ملنے کا ایک بڑا چانس ہے، تمام لوگوں سے ملتے ہیں، ان سے بھی مل لیا جائے، اسے بھی سلام کر دیا جائے، اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ ہمیں قدم بڑھانا چاہیے، اگر ہم قدم بڑھاتے ہیں تو قیامت کی گھڑی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگے گی، ہم سب کی پیشی ہوگی، مجھے بھی بلایا جائے گا، آپ کو بھی بلایا جائے گا۔ جب دونوں کا جھگڑا تھا تو سب سے پہلے کمپرومائز کرنے کے لیے کون آیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہیں گے تو جنت میں سب سے پہلے جا، تو سب سے پہلے جا، اس لیے کہ تو نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا تھا، اس کا سر اونچا تھا، دیکھتا ہوں کہ وہ کہاں تک جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے حساب اور کتاب دیں گے، وہ انسان پھٹ جائے گا، اور وہ انسان تکبر ہی کرتا ہے، جو ایک مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے، میری اور اس کی دشمنی تھی، وہ دل دل میں ہنستا ہے، یہاں ہنس لیتا ہے، لیکن پاک پروردگار کے عالم میں کہاں جائے گا؟ وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ یہ 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہو سکتی، اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال کیا جائے۔ نمبر 1 پر شراب کا عادی، مسلسل شراب حرام ہے بھائی، شراب کے بجائے کولڈ ڈرنک سے پیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی اتارا ہے، پانی پیو، پیٹ تو بننا ہے، پیاس لگی ہے نا، شراب کو کیوں پیتے ہو؟ جس طریقے سے سور کا گوشت کھانا حرام ہے، اسی طریقے سے شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا جس طریقے سے حرام ہے اس طریقے سے شراب پینا بھی حرام ہے۔ شراب کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، نوجوان اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں، نوجوانوں سے پوچھا جائے کیا پیتے ہو، یہ بس 2-3 ووٹ مان لیتے ہیں، ایک قطرہ بھی شراب کا حرام کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔
अल्लाह कह दिया तो फिर उसके अंदर कोई रद्द बदल नहीं है, कोई रद्द बदल नहीं है। इसलिए ये याद रखना, ये 4 लोगों की मग़फ़िरत नहीं, सब लोगों की मग़फ़िरत हो जाती है, सब लोगों की मग़फ़िरत हो जाती है। अब ये इस गांव के अंदर हुकूमत की तरफ से कहा जाएगा कि सबको 50-50 हजार रुपए मिलेंगे, लेकिन एक शख्स को कहा जाएगा तूने गलती की थी, तू कैद खाने में, तुझे नहीं दिया जाएगा। उसके दिल को ठेस पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी। सबको दिया जा रहा 50-50 हजार रुपए, मैं भी इस गांव का बाशिंदा हूं, मेरी भी पैदाइश यहाँ हुई है, मुझे नकार दिया गया है, कितनी शर्मिंदगी होगी, कितनी उसे तकलीफ होगी। यही अल्लाह का मामला है, सब लोगों की मग़फ़िरत हो जाती है, 4 लोग बचे हुए रहते हैं, उसके अंदर हमारा नाम न हो जाए, इसलिए अल्लाह से तौबा कर लिया जाए। हाँ, जो लोग तौबा कर लेते हैं, ये 4 लोग भी, शराब पीने वाला, वालिदैन का नाफरमान, कीड़ा रखने वाला, नंबर 4 पर रिश्ता तोड़ने वाला, पता ताल्लुक करने वाला, ये लोग भी अगर अल्लाह तबारक व तआला को हाजिर नाजिर रखकर अल्लाह से तौबा करता है, अल्लाह तूने मुझे पैदा किया है, गलती हो गई है, अल्लाह तू माफ करने वाला है, तूने अगर माफ न किया तो हमें कौन माफ फरमाएगा, तू गफूर रहीम है, तेरा वादा है, तूने फरमाया कि मैं माफ करने वाला हूँ और माफी को पसंद भी फरमाता हूँ। अल्लाह तेरे दरबार में आ गया हूँ, इससे बड़ा कोई दरबार नहीं है, तुझसे माफी चाहता हूँ, तू माफ कर दे। अल्लाह माफ करने के लिए तैयार है, उस शख्स की भी मग़फ़िरत हो जाएगी। इसलिए इन चीजों का ख्याल रखा जाए। ये रात मुबारक रात है, कम से कम कुछ ना हो सके दो रकात सलातुल हाजत की पढ़ी जाए, अल्लाह मेरे साथ में ये हाजत है, ये हाजत है, अल्लाह देने के लिए तैयार है। 2 रकात सलातुल तौबा की पढ़ ली जाए, अल्लाह मैंने बहुत गुनाह किया है, तो माफ करने वाला मैं तौबा के लिए पढ़ता हूँ, 2 रकात तौबा की पढ़ ली जाए। जिस तरीके से आम नमाज पढ़ी जाती उसी तरीके से मैं अल्लाह 2 रकात सलातुल तौबा की नियत करता हूँ, वास्ते अल्लाह ताला के रूप में काबे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। जिस तरीके से नमाज पूरी की जाती है उसी तरीके से नमाज पूरी कर ली जाए, और अगर हो सके तो फिर सलातुल तस्बीह भी पढ़ ली जाए, नवाफिल पढ़ ली जाए। अगर वो न, अगर उससे थक गए हैं कुरान पाक की तिलावत करे, तस्बीहात पढ़े, दुआओं में लगे, सदका भी कर सकते हैं, आप भी सदका करें, छुपकर सदका करें, अल्लाह तबारक व तआला को कबूल है। और जो इंसान अगर शबे कदर की रात में, शबे कदर में जो अगर लुटाता है पैसा, तो कयामत के दिन, कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसका नामे अमल अल्लाह तबारक व तआला लिखेंगे कि ये देने वाला शख्स है, 80 साल तक देता रहा है ये शख्स, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। अगर 2 रुपये भी दे दिए तो 80 बरस तक 2 रुपये का काउंटिंग किया जाए तो कितने पैसे होंगे उसके, और अल्लाह 1 के 70 देंगे, और कह नहीं सकते रमजान मुबारक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला कहां से कहां तक पहुंचा देते हैं। इसलिए इन चीजों का ख्याल रखना है, इन चीजों का ख्याल रख के अल्लाह से मांगे। और जिसके रोजे अगर नहीं हुए हैं, 3 रोजे बचे हैं, अल्लाह के वास्ते भूख को बर्दाश्त कर लिया जाए। ये रोजे से बढ़कर कुछ नहीं है, रोजा रखेंगे, रोजे के बदले में अल्लाह मिलेगा, अल्लाह मिल गया तो दुनिया की सारी चीजें मिल गई, दुनिया की सारी चीजें मिल गई तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए जन्नत में जाना आसान फरमा देंगे। इसलिए 3 रोजा रखा जाए। आइंदा साल मैं भी देखकर नहीं आया हूं, मैं यहाँ बैठा हूं, हो सकता है मैं नहीं रहूं, आप बैठे आप नहीं रहे, मौत का कोई ठिकाना नहीं है, एक न एक दिन मौत आनी है, मौत हम सबको पकड़ेगी, हम नहीं चाहते फिर भी मौत आकर पकड़ेगी, इसलिए मौत की तैयारी करनी है। प्यास की शिद्दत कहां बर्दाश्त करेंगे, कयामत की घड़ी होगी, प्यास लगती है तो भागते हैं, कभी फुप्पू के यहाँ, कभी खाला के यहाँ, रास्ता चलते चलते मेरी फुप्पू यहाँ रहती है, पानी पी करके जाएंगे, कयामत के दिन कहाँ जाएंगे, कौन सी फुप्पू के यहाँ, कौन से खाला के यहाँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार एक होगा, रसूल से प्यार किए होंगे, अल्लाह से मोहब्बत की होगी, लोगों के साथ में अच्छाई का मामला किया होगा, माँ बाप की फरमाबरदारी हुई होगी, अल्लाह का हुक्म हुआ होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके जिंदगी में आए होंगे, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जामे कौसर पीना नसीब होगा। इससे बढ़कर और क्या है। इससे इन चीजों का ख्याल रखा जाए। जो बात कही गई है, जो बात सुनी गई है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।